اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ بچوں کی تربیت ایک بہت بڑا المیہ ہے، فکر مندی ہے، اور آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے والدین کے لیے۔ خواہشات تو بہت سے والدین کو آتی رہتی ہیں، ہر کسی کو آتی رہتی ہے کہ ان کی خواہشوں کے مطابق ان کے جو بچے ہیں وہ بہت ہی آگے جائیں، بہت ہی قابل ہوں، اور مطلب اچھے اچھے گریڈ کے ساتھ، اچھے اچھے مارکس کے ساتھ وہ ٹاپ پوزیشن حاصل کر سکیں۔ جو ٹرینڈ چل رہی ہے یا جو نظام چل رہا ہے وہ نظام یہی افراتفری والا ہے کہ اس میں ہر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ جتنا کوئی تیز بھاگے اسی کو چیمپئن کہا جاتا ہے، اسی کو مطلب دنیا چیمپئن مانتی ہے۔ انسان کی جو پیدائشی عمل ہے اس میں بھی ہزاروں کروموسومز کو یا جو جینز ہیں وہ اس میں جو آگے بڑھ جاتا ہے وہی انسان بن جاتا ہے، اور وہی انسان جو ہے ایک چیمپئن ہوتا ہے، اور اس کا دوسرے چیمپئنز کے ساتھ مقابلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہی چیمپئنز ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اور ہر فیلڈ میں ہر کوئی اپنے فیلڈ کا ماہر بننا چاہتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نشئی بن جاتے ہیں، ڈاکو بن جاتے ہیں، یا اور غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ وہی بچے ہوتے ہیں جن کی نشو و نما اچھی نہیں ہوئی ہوتی، یا ان کی تعلیم و تربیت میں بہت کمیاں رہ گئی ہوں، یا ان کی ذہنی صلاحیتیں اتنے کمزور ہوتی ہیں کہ وہ کسی صدمے کو یا کسی نقصان کو برداشت نہیں کر پاتے، اور وہ کچھ ایسے راہ اختیار کرتے ہیں جو مطلب اس دوڑ سے ان کو باہر کر سکے اور اس دوڑ کو وہ نظر انداز کر سکے۔ یہی وہ بچے ہوتے ہیں کہ جن کی پیدائش پر ان کے والدین اور رشتہ داروں نے کافی خوشیاں منائی ہوتی ہیں، ہوائی فائرنگ کی ہوتی ہے، پٹاخے جلائے ہوتے ہیں، اور یہ وہی جوان بن کر یہ کچھ پوڈری بن جاتے ہیں، نشئی بن جاتے ہیں، ڈاکو بن جاتے ہیں، چور بن جاتے ہیں، یا بالکل کونے میں یا کسی بازار میں پڑے ہوئے عام بیکار بندے بن جاتے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں جن بچوں پر ان کے والدین نے توجہ دی ہوتی ہے ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، اور ان کے ساتھ محنت کی ہوتی ہے، ان کو مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ کیا ہوتا ہے، ان کو ہر قسم کے حالات سے مقابلہ لڑنے کے لیے مطلب ان کو گر سکھائے ہوتے ہیں، تو وہی بچے اپنی زندگی میں اپنے لیول میں وہ آگے جا کر کامیاب بھی ہوتے ہیں، مقابلہ بھی کرتے ہیں، معاشرے کو فائدہ بھی دیتے ہیں، دین میں بھی وہ ایک اچھے مسلمان ثابت ہو جاتے ہیں، اور اپنی زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں۔ بہت سے والدین ہمارے جو ہیں وہ بے پرواہ اور بے غم قسم کے ہوتے ہیں۔ بچے تو وہ پیدا کر لیتے ہیں، لیکن ان کی جو انٹریکشن بچوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ غیر مناسب ہوتی ہے، ان کی تربیت وہ اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے، ان کو وہ ٹائم نہیں دیتے، نہ ان کے مطلب ایکٹیویٹیز کو چیک کرتے ہیں، تو وہ بچہ مطلب خود کو غیر اہم تصور کر یا اس چیز کو غیر اہم تصور کر کے وہ اس گیم سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو والدین شروع سے اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر یا ان کی آبزرویشن میں رہ کر مطلب ہر چیز پر وہ نظر رکھے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بچے کی ہر ایکٹیویٹیز کو سدھارتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں،
پش بھی کرتے ہیں، فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، تو وہی بچہ اس کو وہی ایکٹیویٹیز کو سیریس بھی لے لیتا ہے، فوکس بھی کرتا ہے اس پہ، اور عملی زندگی میں جا کر وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کی دینی تعلیم پہ کتنا زور دیتے ہیں، کتنا اس کو ٹائم دیتے ہیں، کتنا اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور دنیاوی تعلیم کے بارے میں کتنا ٹائم دیتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں، کتنا ان سے پوچھتے ہیں۔ ضروری تو دونوں ہے، اور دونوں کے بارے میں آپ جتنا پوچھو گے، جتنا آپ فوکس کرو گے، دونوں کا رزلٹ صحیح پاؤ گے۔ اور اگر آپ نے کسی ایک سائڈ پہ اس کو مضبوط کر دیا تو اس کا دوسرا سائڈ ویک ہوتا جائے گا۔ تو والدین کو چاہیے کہ دین اور دنیا دونوں تعلیم پر توجہ دے، اور اس کو مطلب ٹائم ٹو ٹائم چیک کرے، اس کو اپنی اسٹرانگ آبزرویشن میں رکھے، کیونکہ ہمارا جو مین زندگی کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بچہ اچھا مسلمان بنے، پھر اچھے مسلمان کے ساتھ وہ اس دنیا کا کامیاب ترین انسان بنے۔ تو دونوں ضروری ہیں۔ دوسری بات، آج کل جو ہمارا معاشرہ بٹا ہوا ہے بہت سے مختلف لیولز میں، یہاں پہ مطلب کیٹیگری کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کون سے کیٹیگری میں رہنا ہے، کون سے نظریے کے ساتھ رہنا ہے، کون سی ہمیں اسکولنگ کرنی ہے، مطلب اردو میڈیم میں پڑھائے، انگلش میں پڑھائے، یا ٹیکنالوجی کی تعلیم دے دے، یا مدرسے کی تعلیم دے دے۔ تو مطلب آپ نے جو آج کا دور ہے، جو آج کل کے دور میں لوگ جس طرح کامیاب جا رہے ہیں، اسی کے حساب سے اپنے بچوں کو تیار رکھتا ہے، چاہے جو بھی ہو۔ آپ کے پاس مطلب یہ گنجائش نہیں ہے کہنے کی کہ نہیں میں نے یہ پڑھانا ہے یا یہ نہیں پڑھانا ہے۔ آپ نے اس کرنٹ سچویشن میں جو چیلنجز ہیں، جو ٹیکنالوجیز ہیں، اور جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں یا کمنگ جو دنیا میں جو حالات پیدا ہونے والے ہیں، اس حساب سے اپنے بچے کو تیار کرنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے۔ تب جا کر وہ بچہ مستقبل کا ایک زبردست قسم کا انسان بنے گا، اور آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اور اس کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ والدین کو بکس ریڈنگ بچے کے لیے کافی مطلب یہ ہے کہ اس پہ توجہ دینی چاہیے، مطلب اس کی کتنی بکس ریڈنگ کرتا ہے، کتنی اس کی مطلب ویڈیو گیم کتنی کر رہا ہے، اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز کیسی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ مسائل ہے جس سے اس کی جو مینٹل لیول ہے وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، اس میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا آتی ہے۔ اگر آپ اس کو کھیلنے کودنے نہیں دو گے، یا اس کو کسی ایڈونچر پر اپنے ساتھ نہیں لے جاؤ گے، یا اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھو گے، اس کو موٹیویٹ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بچہ پھر ٹھیک ہے تعلیم میں تو آگے ہوگا، لیکن اس کی ذہنی کیپیسٹی یا مقابلے کا اس میں وہ گٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بچہ کسی بھی مطلب نقصان کو یا اپنے فیلئر کو پھر برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس کی مینٹل گروتھ اتنی ہوگی، کیپیسٹی ایسی ہوگی کہ یہ صدمے کو دل پہ لے لے گا، اور وہ احساس کمتری میں شکار چلا جائے گا، اور وہ اس کے اگینسٹ آئے گی۔ آپ نے اپنے بچے کو بالکل انڈیپینڈنٹ چھوڑنا بھی ہے، اور اس پہ نظر بھی رکھنی ہے۔ مطلب آپ کو اس کو یہ تاثر دینا ہے کہ مطلب آپ کا بچہ جو بھی کر رہا ہے وہ فری ہے، لیکن آپ نے اوپر سے اس پہ ایک چیک رکھنی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں غلطی تو نہیں کر رہا ہے، یہ کہیں لیمٹ کراس تو نہیں کر رہا ہے۔ مطلب اس کے مطلب اگر وہ فون یوز کر رہا ہے تو اس پہ کون سی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کون سی گیمز دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے ضرور یہ چیک کرنی ہے، چیک اس پہ رکھنی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یا کون سی بکس پڑھ رہا ہے، یا کس قسم کے لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس کی اسکولنگ کا ہے، تو اسکولنگ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے جو پرنسپل ہے اس کا نظریہ کیا ہے، اس کی جو ٹیچرز ہیں ان کے نظریے کیسے ہیں، وہ ان کے کریکٹرز کیسے ہیں، وہ سوشلی انٹریکشن اس کا کتنا ہے، مطلب آیا دے آر کیپیبل، وہ ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو پڑھا سکیں، وہ ایکسپرٹ ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے اس سبجیکٹس کے کہ نہیں ہیں۔ آپ نے ٹائم ٹو ٹائم چیک کرنا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اسکول انتظامیہ سے پوچھنا ہے اپنے بچے کے بارے میں، اس کے ٹیچرز کے بارے میں، اس کے پرنسپلز کے بارے میں، یا ان سے اپنے بچے کے بارے میں پوچھنا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں رکھو گے
تو آپ کا بچہ بھی دیکھے گا کہ میرا جو پیرنٹس ہے یہ ٹیچرس سے بھی ملتا ہے، ٹیچرس کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، مطلب یہ اسکول بھی آتا رہتا ہے، تو وہ اس سبجیکٹ کو اپنے کلاس کو سیریس لے گا اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت، اچھی سکولنگ اور اچھے ماحول میں پلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی پیرنٹس ہیں ان سب کے بچوں کو پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک اچھا ضامن بنا دے، اور وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔